چیمہ صاحب آپ کو یاد ہے کہ اس میں انہوں نے قادیانیوں نے اپنا جو موقف ہے اپنے مذہب کے جو انہوں نے وہاں محضر نامہ بھی وہاں تقسیم کیا, پوری قومی اسمبلی میں پیش کیا, ان کو روکا نہیں کہ کریں تقسیم. ایک بات اس میں بالکل ویری بگننگ جب یہ شروع ہوا ان کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا, جب اسمبلی میں بحث شروع ہوئی تو یہی اس نے مرزا ناصر نے یہ سوال کیا کہ صاحب کسی بھی شخص کو کسی ادارے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو کافر کہے. تو یہ بختیار صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے کسی کو حق حاصل نہیں ہے کسی شخص کو کسی بھی ادارے کو, لیکن آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا آپ دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کو آپ کافر کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں کہتے. اس پہ وہ پھنس گیا اور اس پہ وہ جو آئینہ کمالات اسلام کا صفحہ نمبر 547 اور 548 جو انہوں نے پہلے پیش کیا کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد ہے, اس پہ ساری اسمبلی کھڑی ہو گئی اور وہ انکار ہی نہیں کر سکتا تھا, آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے. تو اس یعنی بہت اچھا سوال انہوں نے کیا کہ پھر آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ بھی آپ کہیں. تو مرزا قادری کی کتابوں میں بے شمار جگہ پہ انہوں نے ان مسلمانوں کو کافر کہا ہے کہ جو ان کو نبی نہیں مانتے. آپ نے ماشاءاللہ بات خوب واضح فرما دی. اسمبلی کا فیصلہ آ گیا, قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا, لیکن ہمارے ملک پاکستان میں کافر اور بھی رہتے ہیں, مختلف اقلیت موجود ہیں. ٹھیک, تو آئین میں سب کے حقوق موجود ہیں اقلیت کے. ٹھیک, تو آئین قادیانیوں کو کون کون سے حقوق دیتا ہے؟ کیونکہ ان کا یہی دعویٰ کہ ہمیں حق سے محروم رکھا جا رہا ہے, ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے. اچھا شفیع صاحب درخواست یہ ہے کہ قادیانی حضرات جو ہیں بالخصوص پاکستان میں اور بیرون ممالک بالخصوص اقوام متحدہ میں, امریکہ میں اور انگلینڈ میں, یورپ پورے میں یہ بڑے واویلا مچاتے ہیں اور وہاں سے ہماری پاکستانی حکومت کو بڑا دباؤ آتا ہے. اور حکومت ہماری بھی جو ہے وہ اتنا سمجھتی نہیں ہے بات کو, اگر بات کو سمجھیں گے نہیں تو ظاہر بات دباؤ میں آ کے وہ قادیانی کہتے ہیں جی ہمیں حقوق حاصل نہیں ہے. اس میں بڑا دلچسپ بات یہ ہے, 2 چیزیں. نمبر 1, جو شخص آئین میں دی گئی اپنی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا, آئین کا آرٹیکل 20 یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی آدمی ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, مسلمان ہے, کوئی شخص ہے, اس کو پورے رائٹس ملیں گے, اس کو پورے حقوق ملیں گے. وہ ٹریول کر سکتا ہے, پرچیز کر سکتا ہے, وہ جہاں مرضی کوئی پراپرٹی خرید سکتا ہے, جہاں مرضی جائے, جو مرضی کاروبار کرے, اسے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن ہمارے ہاں بائیکاٹ چلتا ہے. تو یہ آئین کا آرٹیکل 20 دیتا ہے. لیکن بات یہ ہے مذہبی حقوق جو ہیں باقی اقلیتوں کو ملتے ہیں. وہ جی دیکھیں میری بات سب کو ملتے ہیں. بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ عیسائیوں کا پاکستان میں سب سے بڑا جو ریڈیو اسٹیشن ہے وہ عیسائیوں کا ہے, جس پہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں, لیکن جو لوگوں کو پتا نہیں ہے. اب چونکہ بات ہو رہی قادیانیوں کی, قادیانی حضرات جو ہیں آئین میں دی گئی اپنی حیثیت کو تو مانتے نہیں, تو پھر حقوق کس چیز کے مانتے ہیں؟ جو شخص آئین میں دی گئی اپنی حیثیت تسلیم نہیں کرتا وہ اپنے حقوق بھی نہیں مانگ سکتا. حقوق اس کو ملیں گے جو کہے گا کہ میرے آئین میں جو میری حیثیت دی گئی میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. میں اب آپ کو ایک بہت دلچسپ ایک بات بتاتا ہوں. میں جہاں بھی چاہتا ہوں یہ چیزیں لے کے جاتا ہوں. میرے پاس یہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے SCMR 1993 ظہیر الدین بنام سرکار. کبھی ٹائم ملے تو اس فیصلے کو ضرور پڑھیے. قادیانی گئے سپریم کورٹ میں, کیا لینے گئے؟ کہنے لگے جی کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298C کے تحت ہمیں تبلیغ نہیں کرنے دیتے, ہمیں اذان نہیں دینے دیتے, ہمیں شعائر اسلامی استعمال نہیں کرنے دیتے, ہمیں مسلمان کہنے پہ پابندی, ہمیں رائٹس دیں. آئین کا آرٹیکل 20 ہمیں رائٹس دیتا ہے, حقوق دیتا ہے. سپریم کورٹ نے کہا آ جائیں. ان کی طرف سے چوٹی کے وکیل پیش ہوئے, جس میں ہمارے سابق ایک چیف الیکشن کمشنر تھے فخر الدین جی ابراہیم, وہ پیش ہوا, اور چوٹی کے وکیل پیش ہوئے, مسلمانوں کی طرف سے بھی پیش ہوئے. سپریم کورٹ نے کہا کیا لینے آئے ہو بھائی؟ انہوں نے کہا جی ہمیں حقوق دیں. تو سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں جو اس وقت پورے پاکستان میں امپلیمنٹیشن ہے 1993 SCMR ظہیر الدین بنام سرکار صفحہ 1718, یہ ضرور پڑھیں.
اگر کوئی وکیل صاحب بیٹھے ہوں میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ ضرور پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. یہ اتنا خوبصورت فیصلہ ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ گھر گھر ہر کارکن کو یہ پڑھنا چاہیے. سپریم کورٹ نے کہا کیا لینے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم حقوق لینے آئے ہیں. سپریم کورٹ نے جملہ لکھا، ذرا غور سے سنیے. سپریم کورٹ نے کہا دھوکے بازوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، دھوکے بازوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. آپ دھوکے باز ہیں، آپ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. آپ مرزا قادری کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اس کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں، اس کے دوستوں کو صحابہ کہتے ہیں. آپ اس کے شہر کو مکہ اور مدینہ کہتے ہیں، اس کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں، اس پہ اترنے والی وحی کو تذکرہ کہتے ہیں. آپ دھوکے باز ہیں اور دھوکے بازوں کے کوئی حقوق نہیں. مثلا ایک شخص سپریم کورٹ میں ریٹ فائل کرتا ہے کہ صاحب یہ جو لاہور میں میٹرو بس چلی ہے مجھے جیب کاٹنے کی اجازت دی جائے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، میں نے بہنوں کی شادی کرنی ہے. تو سپریم کورٹ اسے کبھی الاؤ نہیں کرے گی. اس لیے الاؤ نہیں کرے گی کہ دھوکے باز کو نہیں کر سکتی کہ ہم آپ کو جیب کاٹنے کی اجازت نہیں دے سکتے. بیت المال سے تو پیسے لے کے دے سکتے ہیں، لیکن یہ تو سپریم کورٹ نے آن ریکارڈ ہے کہا کہ دھوکے بازوں کے حقوق نہیں ہوتے. اس لیے جب تک قادیانی اپنی آئین میں دی گئی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے، پاکستان میں ان کو کسی قسم کا کوئی حق نہیں دیا جا سکتا.